زندہ ہے مزاحمت، زندہ ہے مزاحمت، زندہ ہے مزاحمت، ظلم کے یہ ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے، آج خدا ہے عید ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم لوگ سڑکوں پر احتجاجوں میں ہماری عیدیں گزر رہی ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلی بار نہیں ہے کہ عید کے دنوں میں ہماری جو ہے عید کا دن سڑکوں پر گزری ہے، بلکہ گزشتہ 10 سالوں سے متواتر، جب سے میں کراچی میں ہوں، جب سے مجھے یاد ہے، ہماری عیدیں اسی طرح سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں اور ہماری دونوں عیدیں اسی طرح احتجاجوں میں گزر جاتی ہیں۔ بلوچ کے لیے تمام خوشیاں حرام کر دی گئی ہیں۔ اس وقت جو خون آلود بلوچستان ہے، وہاں پر جو ایک ماتمی سما ہے، تکلیف کا ماحول، جہاں پر ہر بہن، ہر بیٹی اشک بار ہے، ہر ماں غمزدہ ہے، روزانہ کی بنیاد میں لاشیں مل رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد میں بچے غائب ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد میں مختلف طریقوں سے بلوچ قوم کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اس ماحول میں کہاں بلوچ کے لیے کوئی عید ہوگی؟ ہم کس منہ سے بلوچستان کے ان ماؤں کو عید مبارک کہیں جن کے بچے سالوں سال غائب ہیں؟ ہم کس طرح ان بہنوں کو عید مبارک کہیں جو آج کے دن بجائے اپنے گھر میں اس دن کو خوشی سے منانے کے لیے وہ آج اپنے اس دن کو سڑکوں پر گزار رہے ہیں؟ ہم کس طریقے سے ثانیہ وندر کے شوتا بچوں کے لوائقین کو عید مبارک کہیں؟ کس طریقے سے لیاری سے تعلق رکھنے والے 2 بلوچ نوجوان جن کی لاشیں 2 ہفتے پہلے گرائی گئی تھی، ان کو کس طرح ہم عید مبارک کہیں؟ ہم کس طریقے سے سورٹ کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے عید منائیں گی؟ ہم بالاچ کی ماں نجمہ کو کس طریقے سے عید مبارک کہہ سکتے ہیں؟ ایک ایسا فضا، ایک ظلم اور جبر کا کہ ہر طرف سے صرف اور صرف ہمارے لیے دکھ، تکلیف، اذیت اور پریشان لائی گئی ہے، اور ہم لوگ اسی سرکل میں دن رات مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، لیکن زندہ ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ مائیں جو اپنے گمشدہ بچوں کے لیے عید کے لیے کپڑے تیار کر کے رکھتی ہیں، ان کے لیے جوتے خرید کے رکھتی ہیں کہ شاید ایک دن پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، عید سے پہلے ان کا گمشدہ بیٹا، اس کا گمشدہ پیارا واپس آ جائے اور اس عین موقع پر اس کے پاس اس کے بچے کو دینے کے لیے تیار کپڑے نہ ہو۔ وہ ماں اب اس کشمکش میں ہے کہ آیا میں یہ کپڑے اپنے بچے کی بازیابی اور رہائی کے لیے تیار کر کے رکھوں، یا پھر اس کے لیے کفن کا جوڑا رکھوں جس میں اس کی مسخ شدہ لاش آئے گی اور میں اس کو پہنا دوں۔ ایک ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر سانس لینا بھی دشوار کیا گیا ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہم اپنے اس مسلمان بھائیوں سے، اس اسلامی ریاست سے اور کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں، کوئی رمضان کا پیکج نہیں چاہتے ہیں، کوئی عید کا تحفہ نہیں چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ آج کے دن ہم سڑکوں پر ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ ہمارے بچے، ہمارے پیارے، جن کو آپ نے سالوں سے غائب کیا ہوا ہے، جن کو سالوں سے آپ نے ان کو اذیت خانوں میں رکھا ہوا ہے، صرف ان کو بازیاب کریں۔ اور کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے ہمارا، اور کوئی بڑے بڑے وسائل و وسائل کا مطالبہ ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے وہ لوگ، وہ بچیاں، وہ خواتین جو عید سے 1 دن پہلے، آج ہم اپنے آس پاس ارد گرد کے بچوں کو، ہمسایوں کو دیکھتے تھے کہ وہ عید کی تیاریوں میں مصروف تھے، لیکن ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں، بیٹیاں، سب کے سب
عید کے دن یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ریاست کے لیے بھی، ہمارے اور آپ کے لیے بھی، کہ ہم کیوں یہ دوہرا نظام بنایا گیا ہے ریاست کی طرف سے، جو ایک دوہری جبر بنائی گئی ہے، جو ایک دوہرا قانون ہے، دوہرا معیار ہے کہ ایک طرف سے ان جرنلوں، ان کرنلوں، ان جو ہے فوجی افسران، اس اشرافیہ کے بچے جو آج کے دن عید اپنے گھروں میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ منا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رہے گی، ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رہے گی کہ آپ کے بچے جس طریقے سے خوشیوں کے ساتھ عید منا رہے تھے، اپنے گھر کے تمام افراد کے ساتھ خوشیاں منا رہے تھے، اسی دن کو ہم سڑکوں پر صرف اور صرف اپنے پیاروں کی زندگیاں آپ سے مانگ رہے تھے۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی، یہ سنسان سڑکیں اس بات کا گواہی دیں گی، یہ معصوم بچے، یہ غمزدہ ماؤں کے چہرے اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے ہر بار اس ریاست سے فوراً مطالبہ کیا، ہم نے ہر بار اس ریاست سے بات کرنے کی کوشش کی، ہم نے ہر بار اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش کی، لیکن ہر دفعہ ہمیں ناکام لوٹایا گیا، ہر دفعہ ہمیں مایوس